شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو مخلوق یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے کہ وہی زبردست حکمت والا ہے۔ وہی جس نے اہل کتاب کے انکاری ٹولے کو ان کے گھروں سے پہلی بار گھیر گھار کر کے اکٹھا کر کے باہر نکال دیا۔ تمہیں بھی خیال نہ تھا کہ یہ لوگ نکل جائیں گے، اور ان کا تو یہ گمان تھا کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی حویلیاں قلعے ان کو بچا لیں گے، جبکہ اللہ کا عذاب ان پر ایسا آیا کہ ان کے حساب کے باہر کی بات ہو گئی اور ان کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے اپنے گھر اجاڑنے لگے۔ آنکھ والوں، اس واقعے سے سبق حاصل کرو۔ اللہ نے ان کے نصیب میں جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا، اور یہ نہ ہوتا تو انہیں دنیا میں اور بھی سخت سزا دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو کوئی بھی اللہ کے خلاف جائے گا تو اللہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کی جڑیں پر کھڑا چھوڑ دیا، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوا تاکہ نافرمان لوگوں کو رسوا اور ذلیل کیا جائے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کارروائی پر دشمن سے بنا جنگ کے جو مال دیا، اس کے لیے لڑائی میں تمہیں گھوڑے یا اونٹ دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اللہ چاہے تو اپنے رسولوں کو اس طرح کے دشمنوں پر کامیاب کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بغیر لڑائی کے جو مال اللہ نے کسی آبادی سے اپنے رسول کو دلوایا، وہ سب اللہ کے لیے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ ہوگا، تاکہ مال کی گردش تمہارے دولت مند لوگوں میں ہی نہ رہ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے قبول کرو، اور جس سے منع کر دیں، روک دیں، رک جاؤ۔ ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کا لحاظ رکھو کہ کسی پر اللہ کی پکڑ ہو گئی تو بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ یہ مال ان ضرورت مندوں پر بھی خرچ ہوگا جنہوں نے وطن چھوڑ کر ہجرت کی، جو اپنے گھروں اور مال اسباب سے نکالے گئے تھے۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بس یہی لوگ سچے سچے ہیں۔ اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان سے پہلے یہاں رہتے بستے تھے اور ایمان لے آئے، اور جو کوئی بھی ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہجرت کرنے والوں کو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اس پر اپنے سینوں میں کوئی تنگی یا اپنی ضرورت کا تقاضا نہیں پاتے، اور تنگ دستی یا فاقہ کشی آ جائے تب بھی اپنی جان کے مقابلے میں ان ہجرت کرنے والوں پر احسان کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی اپنے نفس کی لالچ سے بچ گیا تو وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو مہاجرین ڈٹے رہے، ان کی دعا یہ رہی کہ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کو ہم سے پہلے دوڑ کر ایمان لے آئے، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ کپٹ اور تنگی پیدا نہ کر دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو منافق ہیں اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں کو تسلی دلانے کے لیے کہتے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے، اور تمہارے معاملے میں کسی کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کو دوڑ پڑیں گے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ کافروں کو دلاسا دلانے والے منافق جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکل گئے تو یہ ان کے ساتھ نکلنے کی ہمت نہیں جٹا سکتے، اور اگر وہ قتل کیے جائیں تو یہ منافق ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، اور اگر دھوس زمانے کے لیے آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان منافقوں کی مدد کے لالے پڑ جائیں گے تو کہیں سے انہیں مدد نہ مل سکے گی۔ مسلمانوں، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا رعب بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ بڑے ناسمجھ لوگ ہیں۔ یہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے، ہاں مگر حفاظت تمام قلعے بستیوں میں یا کسی مضبوط دیوار کی آڑ میں وقتی طور پر ہمت کر لیں تو اور بات ہے۔ ان کی آپس کی لڑائی سخت ہوتی ہے، تم گمان کرتے ہو کہ آپس میں گروہ بند ہے، لیکن اندر سے ان کے دل پھٹے پڑے ہیں، اس لیے کہ بڑے بیوقوف اور ناسمجھ لوگ ہیں۔ ان کی مثال ان کے پہلے والوں جیسی ہے جنہوں نے اپنی جلدی اپنی حرکتوں کا بوال اچھی طرح چکھ لیا، ان کے لیے بھی ویسے ہی دردناک عذاب ہے۔ ان کا ہاتھ شیطان جیسا ہے کہ انسان کو خوب اکساتا ہے کہ انکار کرنے والا ہو جا۔ جیسے ہی آدمی کافر بنا، شیطان یہ کہہ کر اس کی ہوا نکال دیتا ہے کہ میں تجھ سے الگ ہوں، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ میں تو اللہ رب العالمین کا خوف رکھتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جا گرے، اور ظالموں کی بھی یہی سزا ہونی چاہیے۔ اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے آگے کیا بھیج چکا ہے،
اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ کو ان تمام کاموں کی خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ اپنے آپ میں گم ہو کر بھول میں پڑ گئے، اور یہ لوگ نافرمانی میں پڑ کر ڈوب کر رہ جاتے ہیں۔ آگ والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے پھٹ پڑتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ غور فکر کریں۔ اللہ تو صرف وہی ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، چھپی اور کھلی ہر بات کو جانتا ہے، بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کمال درجے میں بادشاہ ہے، بے عیب پاکی والا، امن سلامتی دینے والا، نگہبانی فرمانے والا، بڑا زبردست اور ہر خرابی کو زبردستی سے درست کر دینے والا، ہر طرح کی بڑائی اور کمال کا اکیلا لائق اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ خالق بھی وہی، ٹھیک ٹھاک بنانے والا اور صورت بھی بنانے والا بھی وہی اکیلا، سب اچھے سے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی تسبیح جاری ہے، اور وہی بڑا زبردست اور دانشمند ہے۔ برائے مہربانی قرآن کو شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔